Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to English for You by Raza and I am Hassan Raza. आज हम इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर बुक 2 को स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो इस लेसन का हम तारुफ करेंगे और उसके साथ उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। तो लेसन स्टार्ट करेंगे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। तो बेसिक जो इसका थीम है कोई इतना मतलब डिटेल्ड बात नहीं है। मींस के एक राइटर है जे.सी. स्क्वेयर, जिसके पास काफ़ी सारी किताबें इकट्ठी हो जाती हैं जो कि ऑर्डिनरी भी थी और अजीब गरीब भी थी। तो वो क्या करता है, उस किताबों को उसने मतलब ज़ाय करना होता है, उसने फेंकना होता है, उसने ख़त्म करना होता है, तल्फ़ करना होता है। तो इस पूरे लेसन में उसका वो एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिसके थ्रू उसने किताबों को तल्फ़ किया कि उसके जहन में कौन कौन सी बातें हैं और किस तरह से खौफ थे जब वो किताबों को पानी में फेंकने के लिए जा रहा था। तो बाकी हम सारा डिटेल लेसन में पढ़ेंगे, तवज्जो कीजिएगा। अब लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबें तल्फ़ करना। इट सेज़ इन द पेपर, इट सेज़ इन द पेपर मीन्स के अखबार में आया है दैट के ओवर 2 मिलियन वॉल्यूम्स मीन बुक्स, के 2 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें हैव बीन प्रेजेंटेड का मतलब भेजना, सेंट भेजना, टू द ट्रूप्स मीन और आर्मी के जो दस्ते होते हैं, फौजी दस्तों को भेजी गई बाय द पब्लिक, अवाम की जानिब से। ये अखबार में आया है कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा किताबें फौजी दस्तों को भेजी गई हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू इंस्पेक्ट दैम, इसकी तशख़ीस करना दिलचस्प होगा, इसकी तफ्तीश करना दिलचस्प होगा। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, नो डाउट कोई शक नहीं, आर क्वाइट ऑर्डनरी, बहुत आम है, एंड सूटेबल और मौजू सी हैं, मुनासिब सी हैं। बट इट वाज पब्लिकली स्टेटेड, ये लेकिन ये अवामी एक बयान दिया गया दैट के सच एज स्टेटेड द सच एज मैगज़ीन, जैसे कि मैगज़ीन 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुराने, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट की गाइड्स थी, एंड बैक नंबर ऑफ विकर्स एलमैनिक बेसिकली ये एक रेफरेंस बुक है जो कि बरतानी गवर्नमेंट के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेफरेंस देती है। तो ये सालाना एनुअली जो है वो पब्लिश की जाती है। तो इसके भी पुराने वॉल्यूम थे। इन सम केसेस, कुछ मामलात में, वन इमेजिन, जब बंदा तख़य्युल करता है, सच इनडाइजेस्टेबल मीन अनबेरेबल, ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ें, गेट इन टू द पार्सल, वो भी पार्सल के थ्रू आ जाती हैं बाय एक्सीडेंट, इत्तफाकी तौर पर। बट इट इज़ लाइकली, लेकिन ये भी इम्कान है दैट कि देर आर दोज, कुछ लोग वो भी हैं, हु जंप एट द अपॉर्चुनिटी, जो कि मौके की तलाश में रहते हैं, ऑफ गेटिंग रीड ऑफ बुक्स, किताबों से अपनी जान छुड़वाने के लिए, दे डोंट वांट, जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती। मीन्स इतनी सारी किताबें जो भेजी गई, उनमें से कुछ ऐसी थी कि जो कोइंसिडेंटली उनके पास आ गई थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास किताबें बहुत ज़्यादा हो गई और वो उन किताबों से छुटकारा पाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने वो किताबें किनको भेज दी, आर्मी ट्रूप्स को भेज दी। वाई हैव दे केप्ट दैम इफ़ दे डोंट वांट दैम, उन्होंने ये रखी हुई क्यों थी अगर वो चाहते नहीं थे। बट मोस्ट पीपल, लेकिन ज़्यादातर लोग, स्पेशली नॉन बुकिश, ख़ास तौर पर बग़ैर किताबों वाले, आर वेरी रिलेक्टेंट मीन हेजिटेंट होना, हिचकिचाना, वो हिचकिचाते हैं तो थ्रो अवे, फेंकने के बारे में, एनीथिंग किसी भी चीज़ को, दैट लुक्स लाइक अ बुक, जो किताब की तरह दिखाई देती है। इन द मोस्ट इलिटरेट हाउसेज, इलिटरेट मीन अनएजुकेटेड, अनपढ़, ज़्यादातर अनपढ़ घरों में, दैट वन नोज, जिसके बारे में जानते हैं, एवरी वर्थलेस वॉल्यूम, हर बेकार किताब, दैट इज़ बॉट, जो कि ख़रीदी जाती है, फाइंड्स इट्स वे, उसको रास्ता मिल जाता है, टू द शेल्फ, अलमारी का, एंड स्टेज देयर, और वहाँ पड़ी रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट मेयरली एब्सर्ड, ये सिर्फ महज, एब्सर्ड मीन फूलिश, एमकाना नहीं है, क्योंकि रबिश मीन रद्दी की चीज़ें, किस रद्दी को रखें, मेयरली, महज इसी वजह से, बिकॉज इट इज़ प्रिंटेड, की ये छपी हुई है, एंड इट इज़ पॉजिटिवली, और ये मुस्बत अंदाज में, अब पब्लिक ड्यूटी, एक अवामी जो है वो फ़र्ज़ है, टू डिस्ट्रॉय, के उसको तबाह करें। डिस्ट्रक्शन नॉट मेयरली मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स, ये जो तबाही है, ये तल्फ़ करना है किताबों का, ये ना सिर्फ नई किताबों के लिए जगह बनाते, रूम मीन प्लेस, जगह, फॉर न्यू बुक्स, नई किताबों के लिए, बट सेव्स वन हेयर, लेकिन बचाती है किसी भी बंदे के वारिस को, हेयर मीन वारिस, जो औलाद होती है। द ट्रबल, तकलीफ़ से आप, सॉर्टिंग आउट का मतलब अरेंज करना, कि औलाद को किताबों को तरतीब देने से भी बचाती है, द रबिश इस रद्दी को, और स्टोरिंग दम, या फिर उनको ज़ख़ीरा करने से। ना सिर्फ किताबें तल्फ़ करने से ये होगा कि नई किताबों की जगह बन जाएगी, बल्कि किसी भी बंदे के वारिस को किताबों की तरतीब देने और उसके साथ साथ उनको ज़ख़ीरा करने से भी, क्या के तकलीफ़ से भी बचाती है।
بٹ اٹ از ناٹ آلویز ایزی ٹو ڈسٹرائے بکس، لیکن ہمیشہ سے ہی کتابوں کو تلف کرنا آسان نہیں رہا. دے may not have ایز many lives ایز اے کیٹ. ہو سکتا ہے کہ ان کی بلی سے زیادہ زندگی نہ ہو، بٹ دے certainly die hard، لیکن یقیناً وہ بمشکل مرتی ہیں. اینڈ اٹ از سم ٹائم ڈیفیکلٹ، اور یہ بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ. اسکیفولڈ مین گیلوز، پھانسی کا پھندا ڈھونڈنا. فار دیم، ان کے لیے. دس ڈیفیکلٹی ونس براٹ می آلموسٹ ود ان دا شیڈو آف دا روپ. یہ مشکل ایک دفعہ مجھے بالکل پھانسی کے سائے میں لے کے گئی تھی. آئی واز لیونگ ان اے اسمال، میں ایک چھوٹے سے، اینڈ ایز شیکسپیئر وڈ سی، اور جیسے شیکسپیئر کہے گا، ہیون کسنگ فلیٹ، جنت کو چھونے والا فلیٹ، اس میں رہتا تھا ان چیلسیا میں. اینڈ بکس آف انفیریئر میں لوور کیپیبلٹی، مطلب زیادہ اتنی اعلیٰ نہ ہو، ادنا ہمبل سی، ادنا سی کتابیں، مائنر ورس، ادنا یہ چھوٹی سی شاعری کی. گریجولی، آہستہ آہستہ، ایکامولیٹڈ کلیکٹڈ مین جمع ہو گئی تھی. دیر وہاں پہ انٹل آخر کار ایٹ لاسٹ، انٹل جب تک کہ ایٹ لاسٹ آخر کار آئی واز فیسڈ، مجھے سامنا کرنا پڑا ود الٹرنیٹو، متبادل کا، آف آئدر ایوکٹنگ دا بکس، کہ کتابوں کو ایوکٹ کا مطلب ایکسپیل کرنا، گھر سے نکالنا، کتابوں کو گھر سے نکالا جائے، آر ایلس لیونگ دیم ان سول، یا پھر ان کو تنہائی میں چھوڑ دیا جائے، اکیلے چھوڑ دیا جائے. مینز یا پھر میں خود چلا جاؤں. سول مین الون، اکیلے. انڈسٹربڈ ٹیننسی، انڈسٹرب مطلب جس کو کوئی بھی نہ چھیڑے، ان اریٹیٹڈ. ٹیننسی کہتے ہیں پوزیس، آن کرنا، ملکیت، ایک مطلب بغیر کسی چھیڑ چھاڑ کے ملکیت ہو جائے گی. اینڈ ٹیکنگ رومز ایلس ویئر فار مائی سیلف، اور اپنے لیے کسی اور جگہ پر کمرہ خرید لوں. نو ون وڈ ہیو باٹ دیز بکس، اور کوئی بھی یہ کتابیں خرید نہیں سکتا تھا. آئی دیئرفور ہیڈ ٹو تھرو دیم اوے، بس مجھے انہیں پھینکنا تھا. اینڈ وائپ دیم آف دا میپ آل ٹوگیدر، انہیں نقشے سے بالکل وائپ آؤٹ کرنا تھا، مٹا دینا تھا. بٹ ہاؤ، لیکن کیسے؟ دیر ور اسکورز آف دیم، ان اسکورز مین کافی زیادہ تعداد میں ہونا، ان کی کافی ساری تعداد تھی. آئی ہیڈ نو کچن رینج، میرے پاس کتنا بڑا کچن کی رینج بھی نہیں تھی. اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم آن دا گیس کوکر، اور میں گیس کے کوکر پر انہیں جلا بھی نہیں سکتا تھا. اور کنزیوم دیم لیف بائی لیف، یا پھر ایک ایک ورک کر کے ان کو خرچ نہیں کر سکتا تھا. ان مائی اسمال اسٹڈی فائر، اپنی چھوٹی سی جو لائبریری ہے، ڈرائنگ روم ہے، اس کی جو انگیٹھی ہے، اس کی آگ میں بھی نہیں جلا سکتا تھا. فار اٹ از آلموسٹ اے ہوپ لیس، کیونکہ یہ بیکار ہے ٹو ٹرائی ٹو برن اے بک، کتاب کو جلانا، وداؤٹ اوپننگ اٹ، اسے کھولے بغیر. ایز ٹو ٹرائی ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ، یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے ہم گرینائٹ کے ٹکڑے کو جلا رہے ہیں. سو ان دا اینڈ، بس آخر کار آئی ڈیٹرمنٹ، میں نے ارادہ کر لیا، ٹو ڈو ٹو دیم، کہ میں ان کے ساتھ وہی کروں. وٹ سو مینی پیپل ڈو ٹو دا کٹنز، جو بہت سارے لوگ، کٹنز مین بلی کا بچہ جو ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جو بلیوں کے ساتھ کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں اب ان کے ساتھ وہی کروں. ٹائی دیم اپ، انہیں باندھ دوں. اینڈ کنسائن دیم ٹو دا ریور، انہیں دریا کے حوالے کر دوں. آئی امپرووائزڈ اے سیک، امپرووائز کا مطلب ہوتا ہے فیسیلیٹیٹ ون سیلف، مہیا کرنا. میں نے ایک بوری کا انتظام کیا، اپنے آپ کو ارینج کرنا، مینیج کرنا. بوری کا انتظام کیا. اسٹف دا بکس انٹو اٹ، اس میں کتابیں کو ٹھونس دیا، بھر دیا. پٹ اٹ اوور مائی شولڈر، اپنے کندھے پر رکھا. اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز، اور سیڑھیاں اترتا گیا. انٹو دا ڈارکنیس، تاریکی میں. اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ، یہ تقریباً آدھی رات تھی. ایز اے اسٹیپڈ انٹو دا اسٹریٹ، جب میں نے گلی میں قدم رکھا. دیر واز کولڈ نیپ ان دا ایئر، ہوا میں ایک سرد لہر تھی. دا اسکائی واز فل آف اسٹارز، آسمان تاروں سے بھرا ہوتا ہے. اینڈ دا گرینش یلو لیمپ، اور سبزی مائل زرد پیلے جو لیمپ تھے، تھرو پھینک رہے تھے لانگ گلیمز مین برائٹنس، چمک پھینک رہے تھے. اکراس دا اسموتھ، صاف ہموار، ہارڈ سخت روڈ، سڑک پر. اور جو سبزی مائل پیلے جو لیمپ تھے، وہ صاف ہموار اور سخت سڑک پر روشنی کی چمک پھینک رہے تھے. فیو پیپلز ور اباؤٹ، چند لوگ وہاں پہ تھے. اینڈ ہیئر اینڈ دیر، ادھر ادھر. رینگ آؤٹ کا مطلب بجنا، رنگ آؤٹ، بج رہی تھی. دا اسٹیپس، قدموں کی آواز. آف سولیٹری مین الون، اکیلے. ٹریولرز، اکیلے مسافروں کے قدموں کی آواز تھی. آن دا وے، رستے پہ. آن دا وے ہوم، گھر کی جانب رستے میں تھے. اکراس دا برج ٹو بیٹر سی، جو کہ پل سے بیٹر سی کی جانب تھے. آئی ٹرنڈ اپ مائی اوور کوٹ کالر، میں نے اوور کوٹ کے کالر کو، ٹرنڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے ایسے سیدھا اوپر کر دینا، اوپر کیا. سیٹلڈ مائی سیک، اپنی بوری کو درست کیا. کمفرٹیبلی، بڑے سکون کے ساتھ. اکراس مائی شولڈر، اپنے کندھوں پہ. اینڈ اسٹروڈ آف ٹورڈز دا لٹل اسکوئر گلو. اسٹروڈ آف کا مطلب ہوتا ہے واک کرنا، چلنا. اور چل پڑا ٹورڈز کی جانب. دا لٹل، چھوٹے سے اسکوئر، اس مکعب نما گلو، چمک کی جانب. آف دا کافی اسٹال، جو کہ کافی اسٹال کی تھی. وچ مارکڈ، جو کہ دکھا رہی تھی، جہاں سے کچھ نشان مل رہے تھے. دا نیئر اینڈ آف دا برج، پل کا قریبی اختتام.
ہو سویپنگ آئرن گرڈرز، جس کے حفاظتی جو لوہے کے گرڈرز تھے، وہ جو گارڈ سے بنے ہوتے ہیں، وہ جو گرل سے بنی ہوتی ہے، گرڈرز کہتے ہیں، ور جسٹ ویزیبل، وہ بھی دکھنے کے قابل تھے، اگینسٹ دا ڈارک اسکائی بہائنڈ، پیچھے جو تھے تاریک آسمان میں. A few doors down، چند دروازے نیچے، آئی پاسڈ، میرے پاس سے گزرا پولیس مین، ایک پولیس والا، who was flashing his lantern، جو جلا رہا تھا، لیٹرن کہتے ہیں ٹارچ کو، لائٹ کو، on the catches of basement windows، نیچے کی منزل کی کھڑکیوں پر وہ لائٹ جلا رہا تھا. he turned، وہ مڑا. I fancied he looked suspicious، I fancied mean I thought، میں نے سوچا کہ اس کو شک ہو رہا ہے. and I trembled slightly، اور میں تھوڑا بہت کانپا. the thought occurred to me، میرے ذہن میں خیال آیا. thought occurred to me، ذہن میں جھٹ سے کوئی سوچ آ جاتی ہے. perhaps، شاید، he suspects I have swag in this sack، شاید اس کو شک ہے کہ میرے پاس اس بوری میں جو ہے، swag mean stolen goods، چوری کی ہوئی چیزیں، کہ میرے پاس اس بوری میں چوری کی ہوئی چیزیں ہیں. I was not seriously disturbed، میں اتنا سنجیدگی سے پریشان نہیں تھا. ایز اے نیو، جیسے کہ میں جانتا تھا، دیٹ کہ آئی کوڈ بیئر انویسٹیگیشن، میں تفتیش برداشت کر سکتا ہوں. اینڈ دیٹ نو باڈی وڈ بی سسپیکٹڈ، کہ کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، آف ہیونگ اسٹولن سچ گڈس، کہ وہ ایسی چیزیں اٹھائے گا. دو دے ور آل فرسٹ ایڈیشن، گرچہ وہ سارے پہلے ایڈیشن میں تھی. ایز آئی واز کیرینگ، جیسے میں انہیں لیے جا رہا تھا. نیور دی لیس آئی کوڈ ناٹ ہیلپ دا سلائٹ ان ایز، آئی کوڈ ناٹ ہیلپ، میں قابو نہ پا سکتا تھا، میں اس پہ قابو نہیں پا سکتا تھا. دا سلائٹ، تھوڑی بہت، ان ایز، بے چینی کو. کوڈ ناٹ ہیلپ ہم یوز کرتے ہیں مطلب جب کسی چیز پر آپ کا قابو یا کنٹرول نہیں رہتا، اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ہیلپ. جیسے کوئی بندہ ہے جس کو کہیں کہ اب آپ ہنسی رہو، لیکن وہ مسلسل ہنستا جا رہا ہو، ہم کہتے ہیں ہی کوڈ ناٹ ہیلپ لافنگ، کہ وہ ہنسنے پر قابو نہیں پا رہا. اسی طرح یہاں پہ آئی کوڈ ناٹ ہیلپ دا سلائٹ ان ایز، لیکن میں تھوڑی بہت بے چینی کو قابو میں نہ لا سکا. وچ کمز ٹو آل، جو سب پہ آ جاتی، ہو آر آئڈ سسپیشیسلی بائی دا پولیس، جن کو پولیس جو ہے وہ مشکوک انداز سے دیکھتی ہے. اینڈ ٹو آل ہو آر ڈیٹیکٹڈ، اور وہ سارے لوگ جن کو مطلب جن کو دیکھا جاتا ہے، جو پکڑے جاتے ہیں. ان اینی ڈیلیبریٹلی کہتے ہیں ارادتاً، انٹینشنلی، سوچے سمجھے. فریٹیو کہتے ہیں سیکریٹ، خفیہ ایکٹ عمل میں، جو کہ کسی بھی ارادتاً خفیہ عمل میں پکڑے جاتے ہیں. ہاں تاہم ہارملیس، اس کا کوئی نقصان نہیں تھا. ہی ایکوائٹڈ می، ایکوائٹڈ کا مطلب چھوڑ دینا، مطلب پولیس والے کی مجھ پر نظر نہ پڑی، اس نے مجھے اگنور کیا. اپیرنٹلی واضح طور پر. اینڈ ود اے اسٹیپ دیٹ، اور ایک قدم پر، میکنگ این ایفرٹ، ایک کوشش کرتے ہوئے. آئی پریونٹڈ، میں نے روکا، فرام گروئنگ مور ریپڈ، اپنے آپ کو زیادہ تیز ہونے سے. مینز اگر میں زیادہ تیز ہو جاؤں گا، شک بڑھ جائے گا، لگے گا بھائی یہ جو ہے اس نے کوئی غلط کام کیا جس کی وجہ سے پولیس کو دیکھ کے وہ تیز ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کوشش کی کہ میں زیادہ تیز نہ ہوں. آئی واک ڈاؤن، میں چلتا رہا. انٹل، جب تک کہ آئی ریچ دا ایمبینکمنٹ، میں کنارے تک پہنچ گیا. میں چلتا رہا جب تک کہ میں کنارے تک پہنچ گیا. یہ تھا جی لیسن نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس کا لیکچر نمبر 1. آئی ایم ہوپنگ کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس حوالے سے کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں ان کمنٹ باکس. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.